بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ایوریون، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری کا سلام محبت۔ جیسے کہ ہماری تمام آڈینس کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد آج عید الفطر ہے، اور ہم عید نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اپنی پروفیشنل ٹیم کے ساتھ اپنے سیٹ پہ موجود ہیں۔ ناظرین، میری اور میری پروڈکشن ٹیم اور میرے جتنے بھی گیسٹ جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سب کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر مبارک ہو۔ جیسے کہ ہماری تمام ویورشپ جانتی ہے کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے سکون بھی ملتا ہے، آپ کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں آپ کی روح بھی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے اور آپ کی باڈی کی بھی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان جہاں پہ ایک روزہ لے کے آتا ہے، وہاں پہ آپ کے اندر ایک احساس بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کی جو ایک ایکسرسائز کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے، اس کا مقصد، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ پھر پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، پروفیسرز ہیں، وہ کس طرح عید کے ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، روزوں میں وہ کس طرح اپنی ایک شیڈول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس ساری سچویشن کے اوپر ہم آج بات کریں گے، اور عید کے حوالے سے کہ عید الفطر اصل میں کیا درس دیتی ہے، اپنوں کے ساتھ کس طرح آپ لوگوں کی محبت کو دوبالا کیا جا سکتا ہے۔ ہم آج اپنے اس پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو اپنے جتنے بھی ہمارے گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو لے کے آگے چلیں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہماری موسٹ پاپولر، موسٹ ایکسپیرینس، اور اگر میں یہ کہوں کہ پروفیسر آف دی پروفیسر ڈاکٹر شمسہ ہمایوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو اینڈ عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک، تھینک یو۔ خیر مبارک۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اندر ایک پوری دنیا بسائے ہوئے، جو کچھ میں اگر ان کے بارے میں کچھ کہنا بھی چاہوں تو کہہ نہ پاؤں گا، کیونکہ پروفیسر آف دی پروفیسر جتنے بھی بڑے بڑے آپ کو نام نظر آتے ہیں، ان سب کے استاد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر مجید چودھری۔ سر ویلکم ٹو دا شو اینڈ عید مبارک۔ تھینک یو، عید مبارک۔ ان کے ساتھ سیزنل، پروفیشنل، موسٹ پاپولر، موسٹ ایکسپیرینس، موسٹ ینگسٹ، موسٹ ایکسپیرینس، اور دنیا کے اندر جتنی بھی میڈیکل وومن ایسوسی ایشن کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جتنے بھی فیمیلز کے حوالے سے ڈیز منائے جاتے ہیں، ان سب میں صف اول میں پائی جانے والی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر وجیہہ رضوان۔ ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو اینڈ عید مبارک۔ تھینک یو، عید مبارک آپ خیر کو بہت مبارک۔ بہت۔ تو ناظرین، یہ ہمارا پینل ہے جو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور دیکھنے والوں کے لیے بیسک یہ ہوگا کہ عید کا دن کیوں اتنا اسپیشل ڈے ہوتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے، کیا ان کی لائف کے اندر لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک بڑا سیریس ہوتا ہے اور ہر وقت جو ہے وہ اپنی اسی کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے؟ کیا اس کی پروفیشنل اور سوشل لائف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، کس طرح وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے؟ ان سارے معاملات پر بھی ہم بات کریں گے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ماہ رمضان کی بات کی، تو روزہ چونکہ ایک روحانی سکون بھی دیتا ہے، اور اسی طرح جسمانی جب میں نے بات کی تو وہ لوگ جو اوبیز ہیں، پی سی او ایس، پی سی او ڈیز کے مریض ہیں، یا اس کے علاوہ اوور ویٹ ہیں، وہ بھی اگر روزے کے اصل پہلو کو سمجھتے ہوئے سحری اور افطاری کو انہوں نے اگر کیا ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ انہوں نے 5 to 10 kg ویٹ لازمی جو ہے وہ اس کو ریڈیوس کیا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس کیا ہے تو انہوں نے 10 کلو اور بڑھایا بھی ہوگا۔ تو یہ سسٹم ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن کے اوپر جب کہ آپ ماہ رمضان سے گزر کے آ رہے ہیں، تو روزے میں آپ نے اپنی روح کو کس طرح تر و تازہ کیا؟ جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا، لیلۃ القدر جو ہیں وہ بھی ماہ رمضان میں، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ماہ رمضان ہے۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس۔ اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے اگر کسی پہاڑ پہ اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان کو کیوں اتنا اشرف المخلوقات بنایا کہ 30 کے 30 سپارے اس کے سینے میں ہیں، اور وہ اس کے بوجھ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی فرمودات ہیں، جتنے بھی آپ کے لیے احکامات ہیں،
ان کو ساتھ لے کے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کا ایک ذریعہ بناتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ مخلوق خدا سے محبت اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ تو آج عید المبارک اور عید پر ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شمسہ ہمایوں کنسلٹنٹ، پروفیسر، پھر گائنوکولوجی تک بننے تک کا جو سفر تو آپ نے طے کیا ہی کیا، اس دوران میں کتنی عید آئیں اور کس طرح آپ نے سیلیبریٹ کی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ آج عید کا دن ہے، آپ کو بھی عید مبارک، اور سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی عید مبارک۔ عیدیں تو بہت آئیں، اور ڈفرینٹ سٹیجز کے اوپر عید منانے کا انداز بھی آپ کو پتہ فرق ہوتا ہے۔ جب آپ جونیئر ہوتے ہیں، ینگ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کی عیدیں ہسپتال میں گزرتی ہیں ایسے ہی، کیونکہ کسی نے ڈیوٹی بھی تو کرنی ہوتی ہے، اور ہمارا جو شعبہ ہے obstetrics اینڈ گائنوکالوجی، اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ دیر از آلویز این ایمرجنسی۔ اور بلکہ عید والے دن کیونکہ پرائیویٹ سیٹ اپس بند ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ سیٹ اپس میں ہی زیادہ رش ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، تو اس لیے ہم عید میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ مناتے رہے ہیں، اور ہر عید کے اوپر ڈیوٹی کرتے رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ کا پیشنٹ آپ کو کال کرتا ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ اتنا آپ کو ہو جاتا ہے کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، تو آپ اپنا ٹائم ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، فیملی کو بھی ٹائم دے دیتے ہیں، اور جو آپ کی پروفیشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے لاسٹ عید کب دی تھی؟ عید ہر دفعہ ہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لی کب تھی؟ میرے فادر کی اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم ہر عید کے اوپر اپنے پیرنٹس کی طرف جاتے تھے، اور میرے فادر ہم سب بہن بھائیوں کو عید دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے پھر کچھ یہ سلسلہ ہم عید دینے والوں میں سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ کی طرف آؤں گا، اور آپ کا اگر میں انٹرو کرواؤں تو میں بھی ہو سکتا ہے پروگرام ہی ختم ہو جائے، تو وہ تو ہم بعد میں کسی وقت رکھیں گے۔ سر، عید کے دن کے اوپر آپ کے جتنے بھی آپ کی کسٹڈی کے اندر پھر جتنے بھی ایسے لوگ جو آپ کی جونیئر شپ میں رہے یا آپ سے ٹریننگ لی، ان کے ساتھ سر آپ کو کوئی ایسا عید کا واقعہ یاد ہو جو آپ نے ان کے ساتھ منایا ہو، آپ کو ہر وقت وہ یاد آتا ہو؟ دیکھیں جی، جیسے ڈاکٹر شمسہ نے فرمایا، ہماری بہت ساری عیدیں جو ہیں سر وہ ہسپتالوں میں گزری ہیں۔ ٹھیک۔ ایون ایز پروفیسرز، وڈ یو بلیو کہ ایک دفعہ میو ہاسپٹل میں آئی واز پروفیسر آف سرجری، تو ایک ٹورنیڈو آیا لاہور میں، اینڈ دیر ور لاٹ آف کیجولٹیز، تو ہماری عید ساری کی ساری جو تھی وہاں گزر گئی۔ اور باقی جو ہے میرے خیال میں ہمارے پروفیشن میں رائٹ فرام اسٹوڈنٹ ڈیز ٹل ناؤ، یو نو، you try to enjoy the company of your family of course and friends، لیکن جو ہے نا میں عید سادہ طریقے سے منانے کا ہوں ان فیور، لائک مطلب جیسے ہوتا ہے کہ جی نئے کپڑے سلوانے ہیں، یو نو، ہم نے دنیا میں یہ ریسنٹلی اتنے ڈیزاسٹرز دیکھے ہیں کہ میں نے تو اپنی بیگم صاحبہ کو کہہ دیا تھا کہ جی میرے لیے تو آپ بالکل کوئی نہ بنائیں، کہ تکلفات میں نہ پڑیں، نہ بالکل نہیں، کہ جی جہاں انسانیت پہ اتنے ظلم ہو رہے ہوں وہاں آپ نہیں کر سکتے سر۔ اور ایک اور چیز جو میں نے سیکھی ہے زندگی میں کہ جی اپنے آپ کو بہت زیادہ پرومیننٹ نہ کرو۔ ٹھیک، یو نو، وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد نبوی میں جب فارن ڈیلیگیٹس آتے تھے تو ہمارے رسول کریم جو تھے وہ زمین پہ بیٹھتے تھے، ایسے ہی سر، اور جو آنے والے لوگ ہوتے تھے انہیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ 2 جہانوں کا بادشاہ کون ہے، ایسے ہی۔ اور میں سچی بات ہے اپنے گھر میں کبھی ہیڈ آف دا ٹیبل پہ نہیں بیٹھا، یو نو، کہ جی چلیں ایک سنت ادا ہو جائے گی سر۔ تو باقی دیکھیں عید جو ہے ایسینشلی تو جی روزہ جو ہے جیسے آپ نے فرمایا اٹس ویری ویری، کہ آپ کی پوری باڈی کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، ایسے ہی سر، all the systems۔ اور I mean دیکھیں عید آپ منائیں لیکن غریبوں کا خیال ضرور رکھیں، یو نو،
there are so many ان کے بغیر تو سر عید ہوتی نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ there are so many destitutes around you کہ you know جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں نے تو ساری زندگی like I spent 27 years in Mayo Hospital sir and King Edward اور you know ہم لوگوں کی بہت ساری عیدیں اپنے اسٹاف کے ساتھ یا غریبوں کی خدمت کرنے میں گزرتی تھی. پھر آج کل you know I'm looking after cancer care hospital sir اور وہاں جیسے ڈیسٹیٹیوٹس آتے ہیں نا آنیسٹلی you know انسان کا دل دہل جاتا ہے. ایسے ہی سر کہ you know اپنی عید پہ ان انسانوں کو ضرور یاد رکھیں. مجھے آج تک زندگی میں کبھی اتنی پرسنل سیٹسفیکشن نہیں ہوئی جتنی کینسر کیئر ہاسپٹل میں غریب مریضوں کے فری علاج کرنے میں ملتی ہے. تو آس پاس کے جو غریب لوگ ہیں خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے, یہ سب کچھ اسی کا ہے. بالکل ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے سر, دیے میں سے دینا ہے نا, ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جانا. بالکل سر ایسے ہی ہے. دوسرا میں ایک اور عرض کروں گا کہ یار جب کوئی انسان آپ کے پاس کسی کام سے آئے نا تو خدا نے آپ کو چنا ہوتا ہے اس انسان کی مدد کرنے کے لیے. ایسے سر تو ان انسانوں کی ضرور مدد کریں جن کی آپ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کا خدا راضی ہوگا اور انسان تو چلیں ان کی تو بھلائی ہوئی. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پروفیسر ڈاکٹر مجید چودھری بڑے زبردست انداز کے اندر ایسی گفتگو, ڈیپ گفتگو فرما رہے تھے, اور عید کے دن کے اوپر میں نے ان کی گفتگو سن کے تو میرے مائنڈ میں فوری یہ خیال آیا کہ انداز بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے میرا, انداز بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے میرا, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اس موضوع کو لیے ہوئے میں پروفیسر ڈاکٹر وجیہہ رضوان کی طرف بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل وومن ایسوسی ایشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہم نے دیکھا ابھی, پھر اس میں بہت زیادہ ایکٹیویشن بھی ہو رہی ہے اور جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسی ایکٹیویٹی بھی پرفارم ہوتی ہیں اور ڈیز بھی منائے جاتے ہیں. تو بینگ اے پریزیڈنٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج عید کے دن کے اوپر آپ کا فیمیل کے نام کیا پیغام ہوگا؟ اچھا, السلام علیکم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ میڈیکل وومن ایسوسی ایشن آف پاکستان کو اون بھی کرتے ہیں, اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. اور پھر یہی کہ یہ ایک کانسیپٹ, کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کانسیپٹ ہے کہ میڈیکل پروفیشن میں تو میل اور جنڈر نہیں ہونا چاہیے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ شاید اوور آل پہن کے ہم تو اپنا جنڈر بھول جاتے ہیں, لیکن جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ نہیں بھولتے. تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے جس میں میل اور فیمیلس کی ایک باؤنڈریز سیٹ ہے. تو جو کمیونیکیشن اور جو نیٹ ورکنگ ہے وہ آج کے دور میں بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں میل اور فیمیل کی دوستی کو پسند نہیں کیا جاتا. تو میڈیکل وومن ایسوسی ایشن آف پاکستان ایک ایسا پروفیشنل نیٹ ورک ہے جس میں فیمیل آپس میں بھی اسٹرینتھن اپ ہو رہی ہیں, ان کی نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے, اور وہ ایک بہت پروفیشنل اور ایتھیکل طریقے سے اپنے میل کولیگس کے ساتھ بھی پروفیشنلی ایکول لیول پہ آگے موو کر رہی ہیں. عید کے دن پہ فیمیلز کے لیے خاص جو آپ پیغام کہہ رہے ہیں وہ میں ہمیشہ اپنی جونیئرس کو بھی, اپنی ٹرینیز کو بھی ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے پروفیشنلی بھی آپ کو ساؤنڈ ہونا چاہیے, لیکن میں قطعی اس پہ بلیو نہیں کرتی کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ہر وقت ڈاکٹر کھیلتے رہیں. تو عید کا دن ایسا ہوتا ہے دیٹ شوڈ بی فار یور فیملی. ورک لائف بیلنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس میں کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں یا آپ دوسرے کو نہ دیکھیں. ایک پروفیسر کا ٹیگ صرف سکسیس کی بات نہیں ہوتی ہے. اگر میل کام کر رہا ہے, وہ پروفیسر بن رہا ہے, تو آپ کے بچے نے جب پہلا قدم اٹھایا ہے, جب وہ پہلا مسکرایا ہے, جب اس نے پہلی ہگ کی ہے, تو وہ جو لمحے ہیں وہ آپ نے ہی انجوائے کیے ہیں. تو یہ مغربی معاشرے کی دور میں لگ کے اپنی یہ جو خوبصورتی ہمارے معاشرے کی ہے جس میں ماں کو, ایک عورت کو گھر میں بہت خوشیاں ملتی ہیں, تو ان سب کو بہت زیادہ انجوائے کریں. ڈھیر سارا تیار ہوں اور اچھے اچھے کھانے بنائیں. کھانے نہیں بنانے تو میاں کو لے کے باہر چلے جائیں, لیکن اس دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں, چونکہ میں دنیا ٹریول کرتا رہتا ہوں, وہاں پہ جو تھوڑا سا آؤٹنگ ہوتی ہے نا وہ اور کیٹیگری کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کھانے پینے کے علاوہ کوئی آؤٹنگ نہیں ہے. باہر نکلو روٹی کھانے جا رہے ہیں, کدھر جائیں روٹی کھانے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ فیملی جو عید کے دن ایک دوسرے کو ملیں تو وہ اس کانسیپٹ سے نکل کے لوگوں کو انسانیت کے لیے ملیں, تو یہ کتنا بہتر ہوگا؟ جو سب سے زیادہ عید پہ ضروری ہے لوگوں کا ملنا, وہ باہر جانے کے بجائے مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو فیملی میں بزرگ ہیں نا, جو ماموں ہیں آپ کے یا خالہ ہیں یا جو بھی آپ کے اس طرح کے لوگ ہیں, اگر آپ کے پیرنٹس حیات ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہ آپ سب وہاں پہ پہنچیں.
اور اپنے بڑوں سے ضرور ملیں, کیونکہ ہم اتنی بزی لائف گزارتے ہیں ڈاکٹرز کے, شاید ہمیں اپنے پیاروں کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا, اور جب ہم کسی دوسرے کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے پتہ نہیں کتنے سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سے ضرور ملیں اور اپنی فیملی کے بانڈ کو اسٹرینتھن اپ کریں, اور پھر ایک دوسرے کے گھر جا کے اگر آپ کھانے کھا سکتے ہیں تو وہ باہر کھانوں سے بہت بہتر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں, چونکہ آپ کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ وہ ریلیٹیوز جو آپس میں نہیں بولتے, سالوں سال ان کی لڑائیاں چلتی ہیں, عید پہ آپ ان کو کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں, ہمارا جیسے آپ نے کہا رمضان کی اتنی اچھی باتیں کی, اصل جو اگر آپ اپنے مذہب کو سمجھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ درگزر سے کام لیں. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا, اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. بالکل. ہمارے تو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں, ایسے ہی نہ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں, جھگڑے سارے انا کے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ ہماری ایگوز یا انا اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے بہت نیئر بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کئی سال بات نہیں کرتے. تو اگر تھوڑی سی آپ اپنی ایگو نیچے کر لیں اور معاف کرنا سیکھیں. آپ جب معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے انسانوں کو معاف نہیں کرتے. ایسے تو معاف کرنا سیکھیں. لوگ غلطیوں کے پتلے ہوتے ہیں, ہم بھی غلطیوں کے پتلے ہیں, اس لیے ہم اپنے خدا سے معافی مانگتے ہیں. جب آپ پرفیکٹ نہیں ہیں تو دوسرے کیسے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایسے. تو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کریں, آگے بڑھیں, اور جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں, درگزر سے کام لیتے ہیں, تو آپ دل میں خوش ہوتے ہیں, جی آپ کو خوشی ملتی ہے ایسے, اور یہی خوشی آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں اپنے ارد گرد. بالکل ایسے ہی. جی ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر شمسہ ہمایوں ہمارے ساتھ تھیں, اور ڈاکٹر مجید چودھری کی طرف میں بڑھوں گا تو ان کی نظر ایک شعر ہے کہ عید پھیکی لگ رہی ہے عشق کی تاثیر بھیج, عید پھیکی لگ رہی ہے عشق کی تاثیر بھیج, آ گلے مل یا لباس عید میں تصویر بھیج. تو سر, عید کا کانسیپٹ لوگوں کو کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں جی, یو نو کہ یو آر لکی اف یور پیرنٹس آر الائیو. سر یو نو کہتے ہیں کہ جی دے ڈونٹ نیڈ یور پریئرز آفٹر ڈیتھ, وٹ دے نیڈ از لو اینڈ ہگ یو نو بائی دیئر چلڈرن. سر ہمارے پاکستان میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, انفارچونیٹلی یو نو وی ہیو سو مینی ڈیوائڈیڈ فیملیز. سر کہ جی آدھے بچے ملک سے باہر ہیں, انفارچونیٹلی یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اینڈ یو کانٹ کال دم بیک. ایسے, اور بس عید پہ ان کو بھی ظاہر ہے, ان سے بھی آپ انٹریکٹ کرتے ہو. ڈاکٹر شمسہ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی انسانیت میں نا درگزر کرنا سیکھنا چاہیے. بالکل ایسے, یو نو کہ آنیسٹلی دیٹ شوز یور اپ برنگنگ, کہ جی آپ ایگوئسٹک نہ ہوں. آئی تھنک جو انگریزی کے 2 لفظ ہیں نا, ایک الٹروازم اینڈ ہیومنزم, آئی تھنک دے لائی ابو ایوری تھنگ. کہ جی آپ انسانوں سے محبت کرنا سیکھو. اپنے سے تو ہر کوئی کرتا ہے, ایسے ہی سر, اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے. وہی انسانوں سے محبت کریں اور ان کے کام آئیں. خدا نے آپ کو اگر کوئی توفیق دی ہے تو اچھے کام کریں, غریبوں کے کام کریں. یو نو بہت سارے لوگ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں یہاں, بڑے اچھے اسکولز چل رہے ہیں, ہاسپٹل چل رہے ہیں, اور یو نو گیو یور منی. دیکھیں کہتے ہیں کہ یو نو خدا آپ کو پیسے دیتا تو پلیز ڈونٹ ڈو اسپینڈ تھرفٹنگ. ایسے لائک کہتے ہیں کہ ایون ٹوڈے you know well-to-do people have 45% of dresses in their homes which they will never wear. You know? ایسے سر. تو I think انسان کی ضروریات بڑی ہی کم ہیں.
لیکن ہم ایم ہی ان کو بڑھا وہ جتنی ایکسٹینڈ کرتا جائے گا وہ بڑھتی جائے گی. Honestly, there is no limit. وہ کہتے ہیں نا بقول شخص سے کہ جی how many cars would you have, how many bungalows would you own, at the end of the day you know you need those 2 yards of land. بالکل ایسے you know تو اچھے کام کر کے جائیں اس دنیا میں, خوشی منائیں موقعوں پہ سر, اور اپنی خوشی میں باقیوں کو بھی شامل کریں. جی بالکل. you know مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جاننے والے آپ کے ہائی فائی ٹائپ لوگ ہوں. you know چھوٹے لوگوں سے بھی پیار کرنا سیکھو, اور یہی زندگی ہے. عشق قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آئیں گے تو مزے کی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید الفطر ایک میٹھی عید بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں, دیہاتوں میں, قصبوں میں, چھوٹے شہروں میں, بڑے شہروں میں, ہر جگہ پہ لوگ فیونیاں, سیویاں, کھیریں, زردے, اس طرح کی بعض دفعہ کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا لوگ جلیب کا استعمال بھی کرتے ہیں, مٹھائیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو بیسیکلی میٹھی عید اس کو اس لیے کہا جاتا ہے. لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے, ہم ان کو کہتے ہیں میٹھا بولنا بھی سنت ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی پلیٹ صاف کرنا سنت ہے, ہم کہتے ہیں اس پلیٹ میں سے کسی کو کچھ دینا بھی سنت ہے. تو یہ ساری وہ سنتیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں انہی کو مت اپنائیے, لیکن جو ریالٹی میں دین ہے اس کو بھی لوگوں تک ضرور پہنچائیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وجیحہ رضوان. ڈاکٹر صاحبہ, میں ایک تو آپ سے آپ کی طرف ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں, دعا ہے آپ دیکھیں زندگی میں بے شمار عیدیں, خوشی سے رقص کرتی مسکراتی پر بہار عیدیں. تو ڈاکٹر صاحب, آج جب آپ نے عید کا آغاز کیا تو آپ کیا کھا کے یہاں آئی ہیں؟ کیا کہتے ہیں, کھا کے تو ظاہری بات ہے سارے جو گھر میں شیر خورما بنا ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے کھا کے آتا ہے سر. تو کیا کہتے ہیں, اور ڈھیر ساری امی ابو کی دعائیں. تو میرا تو یہی ہوتا ہے کہ عید جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ جو ہے گزرے. میں آپ کے توسط سے نا آج ایک بڑا امپورٹنٹ, آپ نے ہم مریضوں کی بات کر رہے ہیں, میں ہمیشہ, اور یہ میں نے اپنے استادوں سے سیکھا جو میرے سینئر سے, ان سے میں نے سیکھا. اور یہ جب میں جونیئر تھی تو مجھے اس نے میرے پہ اتنا اثر ڈالا, اور میں یہ کہتی ہوں ابھی بھی سینئر سے میں آج ریکویسٹ کروں گی, آپ غریبوں کا دھیان رکھتے ہیں, ہم نے ساری بات کی, ان کا بھی دھیان رکھیں جو اس دن پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. مطلب میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر میری سٹی میں, جب میں اپنے ہوم ٹاؤن میں پوسٹڈ ہوں, تو میرا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ عید کا کھانا میری طرف سے بچوں کو جائے گا. جب امی ابو زیادہ صحت مند تھے تو وہ جاتے تھے اپنے ہاتھ سے, وہ جو ڈاکٹرز آن عید ہوتے تھے وہ ان کو عیدی دیتے تھے. ابھی میں کہوں گی جو سینئر ڈاکٹرز تھے کہ آپ جب عید پہ جائیں تو بچوں کو عیدی, جو ڈاکٹرز ہمارے عید پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے جائیں, ان کو عیدی ضرور دیں. آپ ایک ایسا امپیکٹ چھوڑیں گے جو آگے چلے گا, جو ہمارے جو پروفیشن کے اندر بھی فاصلے آ گئے ہیں وہ بھی ختم کرے گا. اور عید دی کا حق جتنا عید کرنے والے ڈاکٹر کا ہے اتنا ہی ہے جتنا آپ کے اپنے بچوں کا یا آپ کے ریلیٹیوز کا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, کوئی خصوصی خواہش بھی آپ کی ہوتی ہے کہ عید والے دن یہ چیزیں گھر میں بنیں گی؟ عید والے دن ہر گھر کا کوئی اسپیشل ہوتا ہے, وہ امی نے مینیو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. آئی ایم ون آف دوز لکی پیپل جن کی امی ابو دونوں حیات ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی زندگی دے. ایک چنا چاٹ ہوتی ہے, لوبیا چاٹ ہوتی ہے, وہ میری ذمہ داری پہ ہوتی ہے, وہاں سے سب نے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. اور پھر باقی پلاؤ, اور اسپیسیفکلی جس طرح باقی سب میں ہوتا ہے کیونکہ عید کے سیکنڈ ڈے پہ ساری میرڈ بہنیں وہاں سے واپس آتی ہیں, تو عید کا جو سیکنڈ ڈے ہے وہ بیسیکلی ایکچوئل عید ہوتی ہے جس پہ پھر صحیح دعوت کا اہتمام جو ہے وہ ہوتا ہے. اور جیسے سر نے کہا کہ اب انفارچونیٹلی ایک میری بہن بھی باہر ہے, UK میں, ایک کینیڈا میں, تو اب ہماری آن لائن عید کا وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں کوئی کیک آ جاتا ہے یا کوئی چیز, تو وہ سارے واٹس ایپ پہ فیملی گروپ پہ لائیو اس کو کال کو لیتے ہیں, اور ہم اپنی عید جو ہے سارے دور بیٹھے ہوئے بھی اس طرح سے اکٹھی مناتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی آپ نے ایسا بھی کیا کہ گھر میں آپ نے کوئی ایسی گیم فزیکلی بھی کھیلی ہو جو چھٹی کا دن آپ جب مناتی ہیں, تو فزیکلی ایکٹیویٹی آپ کی کیا ہوتی ہے؟ پہلے جب ہم تھے تو جب سارے تھے گرینڈ پیرنٹس تھے تو سارے جب آیا کرتے تھے تو میرے فادر لاٹری ڈالتے تھے, وہ جتنے آئے ہوتے تھے ہم نے اس وقت میں 500 ہر ایک نے کنٹریبیوٹ کیا, پھر فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پرائز جو ہے وہ نکلا کرتا تھا. یا بڑی عید ہوتی ہے اس پہ تو باربیکیو ہوتا ہے, لیکن یہ مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ ہم جو ہے لاٹری ضرور ڈالا کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, جب میں آپ کی طرف آتا ہوں تو میرے پاس اتنے سوال ہوتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں اس میں سے کون سا کروں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان کی بات سے میں نے ایک بات لی ہے کہ جب آپ کے قلم میں طاقت ہوتی ہے نا, تب کی ہوئی نیکی آپ پہ زیادہ وزنی ہوتی ہے بنسبت اس وقت
کہ جب آپ کے قلم کی طاقت ختم ہو جائے اور پھر آپ نیکی کی طرف جائیں. تو آپ کیا میسج دیتی ہیں ان لوگوں کو جو اس وقت پاور میں ہیں, وہ اپنے نیچے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ دیکھیں, پاور تو اللہ کے پاس ہے. انسان ویسے ہی سمجھتا کہ میں بہت پاورفل ہوں. ایک لمحے کا پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں نا 100 برس کا ہے سامان, ایک پل کی خبر نہیں. ایسے تو نیچے والوں پہ رحم کریں, بالکل نیچے والوں سے شفقت کریں. ٹھیک. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جب آپ اگنور کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے دل جیتتے ہیں. بالکل کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے دل جیتیں. بالکل. آپ کسی کو کچھ دیر کے لیے روب سے اپنے نیچے رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کسی انسان کو ساری زندگی کے لیے اپنا گرویدہ بنانا ہے تو پھر آپ ان کے دل جیتنے سے ہی بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب, ایک ڈاکٹر کی زندگی میں خوشی کا اصل موقع کون سا ہوتا ہے؟ خوشی کا اصل موقع یہ ہوتا ہے جب آپ کو دعائیں ملتی ہیں, ٹھیک, جب آپ کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک میرا پیشنٹ آیا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آج آپ کے ہاتھ چوم کے جانے ہیں. ٹھیک. سو دیکھیں, یہ جو اچیومنٹ ہے یہ آپ کو جتنی مرضی آپ فیس لے لیں, جتنے مرضی آپ پیسے لے لیں, اس سے نہیں مل سکتی. ایسے ہی. تو اس نے کہا کہ میں اتنی خوش ہوں, میں نے پتہ نہیں, وہ پیشنٹ کو UK, آسٹریلیا, بہت جگہوں سے علاج کرا کے آئی تھی. میرے پاس ایسے کسی نے ریفر کر دی, ون آف مائی فرینڈ, اس نے کہا میری اس طرح سے آ رہی ہیں, دیکھ لینا. اور یہ جب وہ 1 مہینے کے بعد آئی تو یہ ان کے الفاظ تھے. ٹھیک. اور لٹرلی شی کسڈ مائی ہینڈس. تو یہ چیزیں جب آپ تو آپ کو جو خوشی ملتی ہے وہ اس سے ملتی ہے. دیٹ از یور اچیومنٹ اینڈ یور ریئل سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بہت مغرور ہوتے ہیں. تو جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو میرے اندر ایک روحانیت تڑپ رہی ہے. تو یہ والا جو سین ہے یہ کب آتا ہے انسان کے اندر, کب انسان اندر سے انسان بنتا ہے؟ بات سنیے, میں نہیں, آئی ڈونٹ ایگری ود دس کہ جی ڈاکٹر مغرور ہوتے ہیں. آئی تھنک ان کی شاید پری آکوپیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے اور کہ بہت زیادہ لوگوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے جو وہ چاہتے ہوتے. ٹھیک. تو نہیں, غرور کی بات سنیں, میں سرجن ہوں, یہ بھی سرجن بیٹھی ہیں میرے ساتھ, یہ فزیشین ہیں, کہ بات سنیں, تکبر جو ہے نا وہ آپ کو نیچا دکھا کے, ایسے آپ جو مرضی بن جائیں. ٹھیک. دیکھیے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا کہ آئی ٹیل یو, ہم بڑے گاڈ فیئرنگ ہوتے ہیں سر, کہ جب ایک انسان آ کے اپنی زندگی آپ کے حوالے کر دیتا ہے نا سر, تو آپ یو پروسٹریٹ اینڈ یو ٹیل آل مائٹی کہ رحم کرو اس انسان پہ. اور رحم تو اسی نے کرنا ہوتا ہے, ایک آپ کو ذریعہ بنا دیتا ہے. تو تکبر کس بات کا؟ بالکل ایسے. ہم مٹی سے بنے ہیں, مٹی میں جانا ہے, غرور کس بات کا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور میں بتاؤں کہ ہمارے اساتذہ کئی ایسے گزرے ہیں پاسٹ میں کہ وہ ہر ویکینڈ پہ مریضوں کے لیے گھر سے کھانا بنوا کے بھیج دیتے. ٹھیک. میں ایک ایسے استاد کو جانتا ہوں, میں نام لوں گا ان کا, پروفیسر امیر الدین تھے, ہم سب کے استادوں کے استاد تھے. انہوں نے اپنا گھر بھیج کے پیڈیاٹرک وارڈ بنوا دیا تھا میو ہاسپٹل کے اندر. سر, اس دنیا سے لے کے کچھ نہیں جانا ہے. ڈو سم تھنگ گڈ فار ادر ہیومن بینگس. I think humanity is the most important thing which we must inculcate. آپ اچھے کام کرو گے, آپ کے جو جونیئرس ہیں آپ سے دیکھ کے وہ بھی کریں گے. میں عرض کروں کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, 2 سال کی, ہمارے ایک استاد بیمار ہوئے. تو میں اسی دن ملک سے باہر جا رہا تھا, تو ان کے بیٹے میرے شاگرد تھے, تو میں نے انہیں فون کیا. اس نے کہا جی یہ ہو گیا ہے, از آن اے وینٹیلیٹر, یہ وہ. تو میں نے کہا اچھا یار میں آ رہا ہوں, میں صرف ان کے جا کے پاؤں چھونا چاہتا ہوں کہ میں ان کے پاؤں چھو لوں. اور میں راستے میں تھا, ابھی واز گوئنگ ٹو کینیڈا ٹو میٹ مائی چلڈرن. تو ہی ڈائیڈ. تو استادوں کا دیا نہیں دے سکتا انسان, بالکل ایسے ایمان سے, کہ بڑے ہمارے پروفیشن میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ایسے ہی سر, بعض اوقات انفارچونیٹ انسیڈنسز ہو جاتے ہیں, لیکن
میں کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ ورک پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ شاید یہ فیلنگ کرتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی. جی ہاں ادروائز جہاں تک انٹینشنس کا تعلق ہوتا ہے کہ no doctor on this earth believes کہ جی اچھا اس کا پیشنٹ ٹھیک نہ ہو. بالکل ایسے سر. we not only pray اور میں ابھی جانتا ہوں میرے کئی اساتذہ ایسے تھے اور ہم خود بھی وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ جی ہم آپریٹ کرتے ہیں تو وضو میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. the idea is اچھا کہ جی خدا کو یاد رکھیں آپ. بالکل ایسے. کیونکہ ایونچولی ایوری تھنگ لائز ان دا ہینڈز آف Almighty. بالکل ایسے. ڈاکٹر وجیہہ آپ کی ڈریسنگ اور پھر آپ کا جو انداز ہے, کیا اس کو آپ کس طرح کیری کرتی ہیں؟ کون سے ایسے ڈیزائنر رکھے ہوئے ہیں؟ کہاں سے کپڑے ڈریس کرواتی ہیں؟ ڈاکٹرز کی جتنی لائف بزی ہوتی ہے تو مجھے تو بہت کم ٹائم ملتا ہے کہ میں ٹیلر کو جا کے دے سکوں یا وہ کر سکوں. تو آئی پریفر کہ میں ریڈی میڈ جو ہے جاتی ہوں اور اکیلے جا کے میں نے ایک سائڈ سے مارکیٹ شروع کرنی ہے اینڈ تک, اور جو چیز میرے دل کو پسند آتی ہے وہ میں لے لیتی ہوں. تو فارچونیٹلی مجھے جو وہ سائز ہوتے ہیں بنے ہوئے وہ بھی پورے آ جاتے ہیں. تو میں بہت زیادہ محنت نہیں کرتی. ہاں میرے دل کو اچھی لگنی چاہیے, لیکن میں ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں چیز وہ لوں جو بہت زیادہ مہنگی نہ ہو, وہ اچھی ضرور ہو, لیکن وہی بات یہ کہ جو کپڑوں پہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کے لیے جواب دیں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں چیز ایلیگنٹ لگے لیکن وہ بہت کوئی ایکسپینسو نہ ہو, کہ جو ہے نا اس طرح سے مجھے یہ ہوتا ہے. اور پھر میں وہی کہتی ہوں ڈاکٹر ہو کے آپ کا جو اندر کی عورت ہے یا آپ کا جو فیمنزم ہے نا وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اس کو ساتھ لے کے کیری کریں. جتنے گریسفل ہوتے ہیں آپ, اسپیسیفکلی میں نے تو دیکھا جب ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں, یو شوڈ لک گریسفل, کہ آپ اپنی رسپیکٹ جو ہے نا وہ مینٹین کروائیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, عید الفطر کے اوپر کوئی ایسی خواہش جو آپ کی ادھوری رہ گئی ہو؟ میری اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی دعا مانگی ہے اور دل سے مانگی ہے تو اس نے وہ پوری کی ہے. تو میں کہتی ہوں انسان کو دعا بھی, وہ کہتا ہے نا انسان کو اپنے لیے مانگنا بھی نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو میں بہت کم مانگتی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو اللہ نے پوری نہ کی ہو. ہاں ایک میری مجھ سے کبھی کوئی پیشنٹ بھی جاتے ہیں یا کوئی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دعا بتا دیں کہ کیا کرنی ہے آپ کے لیے, تو میں کہتی ہوں جب میں اس دنیا سے جانے لگوں نا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو. تو وہ یہ ایک میری ایک خواہش ہے صرف اور زندگی ایسے ہی گزرنی ہے. میں بھی سر کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ 2 اکاؤنٹس ہوتے ہیں, ایک جو آپ کا یہاں ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس بہت قسم کا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس بہت زیادہ کرتی ہوں, جو بھی اس کے ساتھ کر کے. تو وہ بس آپ کی میرا یہی حال ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر خدا آپ سے راضی ہے تو یہ ایک خواہش ہے جو دیکھتے ہیں کہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جاتے جاتے. ڈاکٹر صاحب جیسے میں کہتا ہوں کہ جیسے میں آپ کی طرف آتا ہوں تو میرا مائنڈ جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا ہے. تو ابھی مجھے یہ یاد آیا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات. آپ کی بہت زیادہ ایسی چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں لیکن دنیا کو نہیں پتہ, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو نیت ہے وہ کام کرنے کی وہ کیا ہے. جیسے آپ یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, ہمارا مقصد ہمارے ویورشپ جتنی بھی ہے ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنا, ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا اور ان کو اویئرنیس دینا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عید الفطر میں کون سا ایسا خاص کام ہے جس سے آپ اس کا آغاز کرتی ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں آپ نے 30 روزے رکھے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ نے توفیق دی آپ کو روزے رکھنے کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس کے بعد اٹھتے ہیں صبح, تیار ہوتے ہیں, میں خود بہت اہتمام سے تیار ہوتی ہوں, پھر نماز پڑھنے جاتے ہیں عید کی, ٹھیک, اور واپس آ کے سوئیاں ہم نے کھانی ہوتی ہیں, ٹھیک, وہ ہم کھاتے ہیں. اور پھر ہماری عید بہت ٹریڈیشنل عید ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم سارے بہن بھائی اپنی امی کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ کھانا ہوتا ہے اور سارے بچوں کو عیدی دیتے ہیں, چھوٹے اپنے جو نیسز ہیں نیفیوز ہیں, اور پیرنٹس سے لیتے بھی ہیں جیسے میں نے کہا. جی, جب سب مل جاتے ہیں تو پھر وہی والی بات ہے کہ ساری بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ چیزیں کھانے کے بعد ہم, کیونکہ ہمارا وہ ایرا تھا جس کے اندر بورڈ گیمز بہت زیادہ تھیں, ہم نے کھیلی, ہم نے کیرم کھیلے, ہم نے تاشیں کھیلی, تو وہ سب چیزیں. کسی دور میں لوڈو بڑی عروج پہ ہوتی تھی. لوڈو بہت کھیلتے ہیں, وہ بھی کھیلتے ہیں, ابھی بھی کھیلتے ہیں. اور دوسرا پہلے فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا, سینما جا کے جب اچھی فلم لگی ہو تو ہم ضرور جاتے ہیں. پہلے دن کچھ عرصے سے تو بننا ہی بند ہو گئی, اب تو بند ہو گئی. پھر اگر پاکستانی فلم لگی ہو تو ہم ساری فیملی پروگرام بناتے ہیں نیکسٹ ڈے کہ آج ہم نے فلم دیکھنے جانا ہے. ٹھیک, تو اس طرح کی بس چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی رہتی ہیں. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو جب بھی دیکھا آپ کے ویٹ کو میں نے ہمیشہ مینٹین دیکھا. کون سا ایسا راز آپ ہمارے ویورز سے یہ شیئر کریں گے کہ وزن کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے؟
اعتدال اور میانہ روی. آپ کو پتہ ہے میں نے لائف سٹائل میڈیسن میں ابھی امریکن بورڈ کیا, تو میں لائف سٹائل پہلے بھی پریکٹس کرتی تھی, اب تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وٹ از لائف سٹائل. تو میرا خیال ہے اعتدال سے کھانا, اور کھانے کے بعد اس کے ساتھ ایکسرسائز کرنا, یہ 2 چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ ایکٹیو بھی رہیں گے. اور کھانے کے اندر بھی اگر آپ بیکری, اگر آپ فرائی اور میٹھی چیزیں, ان سے آپ پرہیز رکھیں. مطلب آپ یہ نہیں کہ ہر چیز چھوڑ دیں, ہر چیز کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ کھائیں, تو آپ کا ویٹ بھی صحیح رہے گا اور آپ ہیلدی بھی رہیں گے. سر, پروفیسر مجید چودھری کا پبلک کے نام عید کے موقع پہ کیا پیغام؟ آپ دیکھیں, you should be grateful to Almighty کہ اس نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے 30 روزے رکھے اور یہ دن دکھایا. جی بالکل. میں پھر کہوں گا کہ جی اچھا, عید جو ہے نا یہ essentially is a family get together. سر. اور and you are lucky if you have grandchildren. بالکل. اس سے بڑی خدا کی نعمت آپ کی لائف میں کوئی نہیں ہوتی. سر. particularly when you have grown old. سر. لیکن آس پاس کے غریب غربا کا خاص خیال رکھیں. ٹرائی اینڈ ہیلپ دیم. ڈھونڈیں ان لوگوں کو جو سفید پوش ہوتے ہیں, جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. سر. ڈاکٹر وجیہہ رضوان, آپ کا پبلک کے نام عید الفطر کے موقع پر کیا پیغام؟ میں پبلک کو یہی ایک میسج دوں گی کہ ہمارے ارد گرد بہت سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے. اسپیسیفکلی مانگ جو رہے ہوتے ہیں ان کو چھوڑیں, لیکن جو آپ کے ارد گرد سفید پوش طبقہ ہے, آپ کا پی اے ہو سکتا ہے, آپ کی میڈ ہو سکتی ہیں, یا کوئی بھی ارد گرد آپ کے کوئی ایسے رشتہ دار ہو سکتے ہیں جو اب آپ کی طرح اوپر نہیں آ سکے, تو ان کے ساتھ ان کو ضرور جو ہے اپنی خوشیوں میں شامل کریں. کیونکہ دیکھیں, جب آپ نے بھی کہا کہ آپ جب پیچھے زندگی کو مڑ کے دیکھتے ہیں تو کچھ آپ کو ہیپی مومنٹس یاد ہوتے ہیں, صرف جب آپ کو دن لمحے کچھ خوشیاں یاد ہوتی ہیں, تو کتنا ہی خوبصورت ہو جائے کہ اگر کبھی کوئی زندگی میں مڑ کے پیچھے دیکھے تو اس کے لمحوں کو, اس کی عید کو حسین بنانے والوں میں آپ کا نام شامل ہو. تو عید منائیں دوسروں کو ساتھ لے کے. تھینک یو. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا پبلک کے نام عید الفطر کے موقع پر کیا پیغام؟ میرا پیغام یہ ہے کہ ہر چیز کو انجوائے کرنا سیکھیں. اگر عید کا دن ہے تو عید کے دن کو عید کی طرح منائیں. آپ کو میں آئی بلیو دس کہ ہر لمحہ از دا پاسٹ, اور اس کے بعد نیکسٹ لمحہ از دا فیوچر. تو پریزنٹ میں رہیں, اس کو انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اور خوش رہیں. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شمسہ ہمایوں. آپ نے اپنا خوبصورت اور آج کے دن کے اندر سے کوئی ٹائم نکالا, کیونکہ عید الفطر میں اتنا بزی شیڈول ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹوڈیو آنا, پھر ہماری پبلک کے نام پیغام ریکارڈ کروانا. تھینک یو سو مچ. سر, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے شارٹ نوٹس کے اوپر آپ عید الفطر کے دن پہ ہمارے ہاں تشریف لائے. سر, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر وجیہہ رضوان, چونکہ آپ کا اپنا چینل ہے, ہم نے آپ کو ہمیشہ فری ہینڈ دیا ہوا ہے, اور آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. تھینک یو. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عید الفطر کے موقع کے اوپر پروفیشنل لوگ یعنی ڈاکٹرز جو ہیں وہ عید کس طرح مناتے ہیں. ڈاکٹروں کے دلوں کے اندر رحم دلی, جو کہ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, وہ بھی آپ کو یہ فیل ہوا, کیونکہ ہم ڈیفرنٹ شوز میں جاتے رہتے ہیں, ڈیفرنٹ کمیونیکیشنز ہوتی رہتی ہیں, اور لوگ ہم سے سوال و جواب بھی کرتے ہیں, خط و خطابت بھی ہوتی ہے, لوگ ہمارے کلینکس پہ آ کے لڑتے بھی ہیں, ہاسپٹل میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. ان سارے معاملات کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ڈاکٹر ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی دنیا کا کوئی ہیرو سمجھتا ہے, جو کہ لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی. تو ہم نے بیسیکلی آج اس پروگرام میں عید کے ڈیز کے اوپر اپنے پروفیشنل لوگوں کو بلا کے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جو ڈاکٹرز ہیں یہ کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہیں, کسی ہیرو سے کم نہیں ہیں, یہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ایک پوری دنیا آباد کیے ہوئے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے سر کی باتیں سنی, اسی طرح ڈاکٹر وجیہہ کی, ڈاکٹر شمسہ ہمایوں کی, یہ وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کی روشنی آپ لوگوں کو بظاہر تو نظر نہیں آتی, لیکن ان کی روشنی اتنی ہے کہ جب آپ ان کو پاپولر طریقے سے جا کے یا ان کو فیل کرتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ کیا کام کر رہے ہیں جو کہ کرنا چاہیے تھا آج سے 20-30 سال پہلے, جو نہیں ہوا لیکن اب ہو رہا ہے. تو یہ وہ سارے موضوعات تھے
جو ہم نے آپ کے سامنے عید الفطر کے موقع پر رکھے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہماری آڈینس ہے، جب بھی وہ اپنے کومنٹ باکس میں آئیں تو میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا نیگیٹو کومنٹ یا پوزیٹیو کریں، لیکن ضرور کریں۔ آپ جب نیگیٹو بھی لکھتے ہیں ہمارے لیے وہ بھی حوصلہ ہوتا ہے، آپ پوزیٹیو لکھیں تو بھی ہمارے لیے حوصلہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کے کومنٹس کو دیکھ کے اگلا پروگرام جو ہے وہ اسی کے مطابق لے کے آتے ہیں، تاکہ آپ کے دلوں کے اندر اٹھنے والے جو بھی سوالات ہیں ان کو ایڈریس کر کے آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کی جا سکے۔ مجھے، میرے گیسٹوں کو، میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ عید کے دنوں میں لوگوں سے میل ملاپ رکھیے، روٹھے ہوں کو منا لیجئے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کی کوئی انبن ہوئی ہے تو اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ختم کیجئے، سلنڈر کیجئے، معاف کیجئے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیشہ معاف کیجئے، اپنی زندگی میں آسانی پیدا کیجئے۔ اللہ حافظ۔